السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ الانفطار۔ نام اس کا پہلی آیت میں انفطرت کا کلمہ ہے جس کا مصدر انفطار ہے۔ یہی اسی سورت کا نام ہے۔ اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 80 کلمے اور 327 حروف ہیں۔ نزول کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی مکی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ مضامین کی طرف غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ وقوع قیامت کا ہولناک منظر پیش کرنے کے بعد بتا دیا کہ اس روز فریب کے سارے پردے چاک کر دیے جائیں گے، حقیقت اپنی صحیح صورت میں نمایاں ہو جائے گی۔ ہر شخص کو خود بخود اپنے کارناموں کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا، دنیا میں وہ کیا کرتا رہا اور کیا اس نے اچھے یا برے کام کیے، نیکی کی یا بدی کی، یا جو بیج وہ بو آیا تھا اس کے اچھے برے کے کیا نتائج مرتب ہوئے۔ اب اس کی کھیتی کو کاٹنے کا وقت آ گیا۔ پھر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، جس رب کریم نے تجھے اپنے لطف و کرم کی آغوش میں پالا، اپنے بے پایاں احسانات سے نوازا، تم اسی کی ناشکری کرتے ہو۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کو فراموش، بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو فراموش کر دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور روز محشر اس کا کوئی باضابطہ ثبوت پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ تمہاری سراسر غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے معتبر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تیرے ہر فعل، تیرے ہر جملہ کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ اس قابل وثوق ریکارڈ کے مطابق نیکیوں کو ان کی نیکی کا اجر اور بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے گی۔ جیسا کہ آج کے دور میں جیتا جاگتا ثبوت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے کہ ہم اس میں ہر قسم کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کے ثبوت تقریباً ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں جو کہ اپنے مطلب کے لیے ان کو ہر کوئی شخص جو ہے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کرنا ممکن نہیں؟ ممکن ہے، اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ قرآن کریم میں درج ہے۔ تو چلتے ہیں اس کی آیت نمبر 1 کی طرف، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اذا السماء انفطرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یعنی اور جب سمندر بہنے لگیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ یہ تھی آیت نمبر 6 تک کا، یعنی بتایا جا رہا ہے قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں۔ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس میں دراڑیں اور شگاف نمودار ہو جائیں گی، جو آسمان آج آپ کو ڈھونڈنے سے بھی اس میں کوئی سوراخ یا کوئی شگاف معلوم نظر نہیں آتا یا معلوم نہیں ہوتا، وہ اس روز پھٹ جائے گا۔ ستارے ٹوٹ کر بکھرنے لگیں گے، جو سمندر آج ساکن ہیں وہ دریاؤں کی طرح بہنے لگیں گے، وہ غیر مری بند جو ایک سمندر کو دوسرے سمندر میں آج خلط ملط نہیں ہونے دیتے، وہ ٹوٹ جائیں گے اور سمندروں کا پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ قبروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے گا، ان میں جو لوگ دفن ہیں وہ باہر نکل آئیں گے۔ اس وقت انسان پر اس کے نیک اور بد اعمال کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ یعنی اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی جو اعمال، عبادات، صدقات اس نے آج کے دن کے لیے اپنے بیچ دیے تھے، یعنی آخرت کے لیے، جو دنیا میں وہ اس آخرت کے ڈر سے یا جنت کے شوق سے جو وہ نیک عمل کرتا رہا یا برے اعمال سے وہ بچتا رہا، وہ سب آگے بیچ دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے جو آگے بھیجا تھا وہ اس کو مل گیا، یعنی اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ نیک کاموں کی اس نے بنیاد رکھی تھی، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو نیک نتائج دراز مدت تک ان پر مرتب ہوتے رہے، ان
میں سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح جن برے کاموں کی اس نے تہم ریزی کی تھی، یعنی جو وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا، جیسا کہ نیک اعمال جو پیچھے انسان چھوڑ جاتا ہے یا جو نیک اولاد اس کی ہوتی ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اسی طرح اگر وہ اس کی اولاد پیچھے سے نیک کام نہیں کرتی تو وہ اس کے لیے بھی عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح برے کاموں کے اس نے جو تہم ریزی کی تھی دنیا میں، ان میں سے جو گمراہیاں پھیلی، اخلاق اور کردار میں جو بگاڑ پیدا ہوا، اس کا بوجھ بھی ان کی گردن پر لادا جائے گا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جن احکام الہیہ کی اس نے تعمیل کی اور جن کی بجا آوری سے وہ پیچھے رہ گیا، ان سب کا اس کو علم ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی بتایا گیا ہے کہ جو کام اس نے ابتدائی زندگی میں کیے اور جو بعد میں کیے، سب کے سب اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اگلی آیت میں کتنے پیارے انداز میں غافل انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کس محبت برے اسلوب سے اس کو خواب غفلت سے جگایا جا رہا ہے، کہ ارشاد ہے کہ اے انسان، تیرا پروردگار جو کریم ہے، جس کے لطف و عنایت کی آغوش میں تو پل کر جوان ہوا، جس کے انعام و احسان کا دسترخوان ہر وقت تیرے لیے بچھا رہا، جس کی رحمت و رافت کے دروازے تیرے لیے کشادہ رہے، تجھے کس نے دور کر دیا ہے؟ کس عیار کے دامِ فریب میں تو پھنس چکا ہے کہ علم بغاوت بلند کر دیا ہے؟ شریف لوگ تو یوں نہیں کیا کرتے۔ کیا تیرے نزدیک احسان کا بدلہ سرکشی اور بغاوت سے دینا انسانیت ہے؟ اگر تو کسی پر مہربانی کرے، وہ تیرا شکر گزار ہونے کے بجائے تیرے در پہ حاضر ہو جائے تو کیا اس کو تو پسند کرے گا؟ جیسا کہ آیت نمبر 6، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تیرے عناصر کو متعدل بنایا، الغرض جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ یہ سچ ہے کہ بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، حرف با حرف لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے اور یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے، یعنی داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز اور اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر بیان فرمایا گیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا اور سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 19 سورت کے اینڈ تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق اس آیت میں بیان فرمایا گیا، یعنی آیت نمبر 5، کہ اس کریم نے تجھ پر گناہ گوں نوازشات فرمائی، اگر وہ تجھے پیدا ہی نہ کرتا یا تیری ساحت کو بگاڑ دیتا یا تیرے عناصر ترکیبی میں اعتدال کو مخلوط نہ رکھتا تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا، یا اس کی عظمت اور کبریائی میں اس سے کیا فطور پیدا ہوتا؟ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے مکمل اعضاء بخشے، ان میں مناسبت کا پورا لحاظ رکھا، پھر تیری جسمانی، ذہنی اور نفسیانی ساحت کو بڑے اعتدال سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور تو ہے کہ اس کی طرف سے غافل ہے اور اس کے ذکر اور اس کی شکر کی تجھے فرصت ہی نہیں ملتی، اور اس کی فرمانبرداری تیرے لیے بار گناہ بنتی ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا، بات دراصل یہ ہے کہ تجھے روز جزا پر یقین نہیں۔ اگر تو روز جزا پر یقین رکھتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا، تو ہر وقت سجدے میں رہتا اور کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاتا، یعنی ہر وقت تو نیکی کرتا اور نیکی کی ترغیب دیتا، لیکن افسوس کہ ہم اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم منہ سے تو اقرار کرتے ہیں، زبان سے تو یعنی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، روز جزا میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم غافل ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تجھے یہ یقین ہوتا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب تو اپنے حال کے کریم کے روبرو پیش کیا جائے گا اور تجھ سے تیرے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، تو بغاوت ہرگز نہ کرتا، یعنی سرکشی کی یہ روش جو تو اختیار کر چکا ہے اس کو چھوڑ دیتا، بلکہ تو کرتا ہی نہ۔ تیری غفلت اور بے حساب بے پرواہی کی یہ کیفیت نہ ہوتی، ذمہ داری کا احساس اور جواب دہی کا خوف تمہیں فطر بے مہار بن کر زندگی بسر کرنے کی قطعاً اجازت نہ دیتا۔
پھر نیک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو نیکی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جنت میں ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزہ نہیں، جن کو بالکل بھی اس بات کا خوف نہیں کہ انہوں نے مر کے ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو ان جہنم کا دن بڑا دردناک ثابت ہوگا۔ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، اس دن سارے جھوٹے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، کوئی فرعون، کوئی نمرود سر اٹھانے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی اور اس کا فرمان نافذ ہوگا، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف دم مار سکے یا اس کے فیصلے کو رد کر سکے، اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔